السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک اور بڑی خوبصورت کہانی کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس دوبارہ سے حاضر ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، جو آج کی کہانی ہے یہ ایک کسان کے بارے میں، ایک ایسا انسان جس نے کہ اپنے پاس ایک شیر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ شیر کو رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے، اور کافی عرصہ دراز سے اس نے شیر کو رکھا ہوا تھا۔ سو دیٹ واز لائک مور اور لیس ایک پالتو ٹائپ شیر جو کہ اس کی حفاظت کرتا تھا دوسرے مختلف قسم کے جنگلی جانوروں سے۔ اچھا، ایک دن ہوا کیا کہ کسی وجہ سے وہ جو شیر ہے وہ کنویں میں گر جاتا ہے، اور جب وہ شیر کنویں میں گر جاتا ہے تو جب وہ دہاڑتا ہے اور چیخیں مارتا ہے اپنے کسان کو بلانے کے لیے، تو فارمر جاتا ہے، دیکھتا ہے، اینڈ ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے باہر نکال لے، بٹ ساری جو اس کی کوشش ہوتی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ ساری ناکامی کے بعد وہ کسان جو ہے اسی کنویں کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر دیکھتا جاتا ہے اپنے شیر کی طرف، اور ساتھ دل میں یہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا جو شیر تھا یہ کافی زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اب شاید مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میرے خیال سے مجھے اس کنویں کو بند کر دینا چاہیے تاکہ میرا کوئی دوسرا جانور اس میں نہ گرے اور اب اس شیر کو نہیں نکالا جا سکتا۔ تو کیا کرتا ہے، وہ مٹی لیتا ہے اور ایک بیلچے کے ذریعے کیا کرتا ہے، مٹی اس کنویں میں پھینکنی شروع کر دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مٹی پھینکتا جا رہا ہے۔ ساتھ اپنے کچھ دوستوں کو بلا لیا، اس کنویں کو اس نے بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور شیر تو پہلے تھوڑی دیر کے لیے دیکھ رہا تھا کہ یہ سارا کیا ماجرا ہو رہا ہے، لیکن بعد میں شیر بھی پریشانی سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہی جا رہا ہے۔ اب مٹی ڈالتے جا رہے ہیں، اتنے میں کیا ہوا کہ کسان نے دوبارہ سے جب نیچے کی طرف دیکھا تو وہ جو شیر تھا وہ مٹی جو اس کے اوپر گر رہی تھی وہ اسے جھاڑتا جا رہا تھا اور اس کے اوپر کھڑا ہوتا جا رہا تھا، اور جو وہ مٹی مزید ڈالتے جا رہے تھے شیر اسی مٹی کو اپنے بدن سے جھاڑتا اور اس کے اوپر کھڑا ہوتا جا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر اتنی زیادہ مٹی اپنے اوپر سے جھاڑ کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر اتنا ڈھیر بن گیا کہ وہ ایزیلی جمپ کر کے اس کنویں سے باہر نکل آیا۔ تو دیٹ واز دا اسٹوری۔ تو مورل کیا ہے اس کا؟ That story was more or less about you and me۔ وہ کیسے؟ یہ اس طریقے سے ہمارے بارے میں تھی یہ کہانی، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی ہمیشہ ہمارے اوپر اسی طرح مٹی پھینکتے جاتے ہیں، سملر جیسے کہ وہ کسان اس شیر کے اوپر اس کنویں کو بند کرنے کے لیے مٹی پھینک رہا تھا۔ لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مٹی کو جھاڑتے ہیں اور نیچے پھینکتے ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اینڈ دے ریز دیئر لیول، دے ریز دیئر اسٹینڈرڈ، اور وہ لوگ جو اس مٹی کو بوجھ بنا دیتے ہیں اسی بوجھ تلے دفن ہو جاتے ہیں۔ تو دراصل وہ جو ہماری زندگی ہم پر مٹی پھینکتی ہے اس سے مراد ہماری زندگی میں آنے والی مختلف قسم کی مشکلات۔ تو جو لوگ ان مشکلات کو اپنے سر پر حاوی کر دیتے ہیں وہ لوگ دب جاتے ہیں زندگی۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ان ساری ڈیفیکلٹیز کو لو، ان پریشانیوں کو لو اور اپنے سر پر سوار کر دو اور ہمیشہ پریشان رہو، اور دوسری آپشن تمہارے پاس یہ ہے کہ اپنے پریشانی کو نیچے رکھو، اوپر کھڑے ہو اور اپنے آپ کو بلند کرتے جاؤ۔ تو دس از اپ ٹو یو کہ وٹ آپشن یو آر گوئنگ ٹو سلیکٹ ان یور لائف۔ تھینک یو سو مچ۔